الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سامعین کرام، آج کے سبق میں ہم محبت کا، ایک دوسرے کو جوڑنے کا، رنجش ختم کرنے کا، غلط فہمیاں ختم کرنے کا، بدگمانیاں دور کرنے کا بہترین قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ میرے اندازے کے مطابق ہم تیسرا وظیفہ ڈال رہے ہیں محبت کا۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن کلک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہم روحانی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں آپ کو بھی موصول ہوتا رہے، زیادہ سے زیادہ آپ مستفیض ہوتے رہے۔ غلط فہمیوں کی بنیاد پر رشتوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے، دیواریں کھڑی ہو جاتی ہے۔ غلط فہمی جتنی بڑھتی ہے اتنا زیادہ دوری ہوتی ہے۔ دوریوں کی وجہ سے رشتوں میں وہ مزہ نہیں رہتا، خونی رشتہ ہو یا پھر محبت کا رشتہ، رشتہ جو بھی ہو، اللہ کرے غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ غلط فہمی دل میں کینہ پیدا کرتی ہے، دل میں بغض پیدا کرتی ہے، دل میں نفرت پیدا کرتی ہے۔ کینہ، بغض، یہ اللہ والے اس بیماری کو روحانی کینسر قرار دیتے ہیں۔ کینہ، بغض روحانی کینسر ہے، یہ جس کو لاحق ہو جاتا ہے موت تک نہیں چھوڑتا۔ جب کسی اپنے سے رابطہ ختم ہو، چاہنے والے سے رابطہ ختم ہو، کوشش کرے کہ دوری ختم کرے۔ جتنا دوری بڑھے گی، جتنا زیادہ دیر تک آپ اس سے قطع کلام رہیں گے، گفتگو نہیں کریں گے، اتنا زیادہ رشتوں میں دراڑ پیدا ہو جائے گی اور دیواریں کھڑی ہوں گی۔ بہرحال محبت کا مجرب ترین عمل الحمدللہ بارہا آزمایا۔ وہ جو سنگ دل تھے الحمدللہ نرم ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ نے کرنا کیا ہے وہ تو میں بتا رہا ہوں، اس سے پہلے اتنا بتا دوں کہ اس وظیفے کو غلط استعمال نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تبرک بالقرآن، قرآن سے برکتیں حاصل کرو۔ قرآن سے برکتیں حاصل کی جاتی ہے، ناجائز استعمال کرنے والا خود ذمہ دار ہوگا۔ حرام کاموں کے لیے قرآنی وظیفہ استعمال کرنے والا کفر کے قریب جا پہنچتا ہے، اس لیے غلط استعمال کرنے سے گریز کریں۔ ہم اپنی ذمہ داری سے بری اس لیے ہو گئے کہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ 2 رکعت نماز طریقہ کار عرض کر رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی مشکل پیش آتی تھی، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جب بھی مشکل پیش آتی تھی، وہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت برائے حل مشکلات کی نیت سے پڑھا کرتے تھے، ارادے سے پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہی ترغیب دی گئی ہے، عملاً بھی، قولاً بھی، فعلاً بھی، یعنی قول سے بھی، فعل سے بھی، عمل سے بھی یہی ترغیب دی گئی ہے صحابہ کرام کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ جب تک اللہ کی مدد نہ ہو اس وقت تک مشکل دور نہیں ہو سکتی۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت بعد نماز عشاء یا پھر تہجد کے وقت میں،
یعنی رات کے پچھلے پہر 2 بجے سے اصل وقت شروع ہوتا ہے. اصل وقت 1-2 بجے سے شروع ہوتا ہے اذانوں تک، فجر کی اذانوں تک. فجر کی اذان تک آپ افضل ترین وقت میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت کر سکتے ہیں. تہجد کی نیت بھی اس میں شامل کر لیں، ایمان کی سلامتی کی نیت بھی شامل کر لیں. اللہ والے 40 نیتیں 2 رکعت کے ساتھ کیا کرتے تھے. جتنی نیتیں بڑھاتے جائیں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا، اتنا زیادہ ثواب ملے گا. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے. سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں ثنا سورۃ فاتحہ، اس کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت مبارکہ جو ابھی میں تلاوت کرنے والا ہوں، پارہ نمبر 28 سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 ہے. سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 ہے. میں تلاوت کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. یہ آیت مبارکہ پہلی رکعت میں بھی 7 مرتبہ پڑھے، دوسری رکعت میں بھی 7 مرتبہ پڑھے. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لینے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ جل شانہ سے 70 دفعہ یوں التجا کریں. 70 دفعہ یوں التجا کریں کہ یا اللہ فلاں ابن فلاں کو یا فلاں بنت فلاں کو فلاں ابن فلاں کے واسطے، یا اپنے لیے کہہ دے کہ میرے واسطے اس طرح نرم کر دے، اس طرح موم کر دے جیسا کہ آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا. لوہے کو نرم کیا تھا. یہ کہنا ہے آپ نے 70 دفعہ. پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا کا اختتام کر دیں. انشاءاللہ 3 دن یا 7 دن میں آپ اپنی طرف اس کا رجوع دیکھیں گے، اللہ جل شانہ اس کا دل پھیر دیں گے. میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.